شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک عظیم شخصیت کا ذکر خیر کر رہے ہیں، وہ شخصیت کے جن کے متعلق تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کے بعد سب سے افضل جماعت یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے افضل ہیں۔ وہ شخصیت کے جس نے سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی تمام تر جسمانی توانائیاں اسلام کے لیے وقف کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا پورا مال بھی خرچ کر دیا۔ وہ شخصیت کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس وقت تصدیق کی جب ماں سوائے چند ایک کے باقی سب لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے۔ وہ شخصیت کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نصرت و مدد کی جب ماں سوائے چند ایک کے باقی سب لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ وہ شخصیت کے جن کے ایمان کو پوری امت کے ایمان کے ساتھ تولا گیا تو آپ کے ایمان کا وزن پوری امت کے ایمان کے وزن سے زیادہ تھا۔ وہ شخصیت کہ جن کو اللہ تعالی نے ہجرت مدینہ کے تاریخی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے کا شرف نصیب کیا۔ وہ شخصیت کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ وہ شخصیت کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی سفیر اور وزیر رہے، اور جب انتقال ہوا تو قبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملی۔ میری مراد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابی رسول نے کہا، مردوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں صدیق کا لقب ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش کے کچھ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم اپنے ساتھی کی بات مانو گے؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے اور مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انہوں نے واقعتاً ایسی بات کی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل کی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تب انہوں نے سچ فرمایا ہے، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس سے بھی دور کے معاملے میں کرتا ہوں جب وہ آسمان سے وحی نازل ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا گیا۔
اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کے لقب کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد پہاڑ رک جاؤ، اس لیے کہ اس وقت تمہارے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔